وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب نکاح کر لو تو پھر اسے نبھاؤ۔ اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ کوئی کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، اس کو پسند آئے تو کرے، نہ پسند آئے تو نہ کرے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو پسند ہو اسے کرو، نہ پسند ہو تو کس نے زبردستی کی ہے، مت کرو۔ لیکن جب آپ نے کر لیا، اللہ کی بندی کو اپنے نکاح میں شامل کر لیا، تو اب اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ کر لیا ہے تو نبھائیے۔ کرنے سے پہلے 10 نہیں 100 بار سوچیے کہ کرے کہ نہیں کرے، کر لیا ہے تو پھر نبھائیے۔ اس دنیا کی خصوصیت ہے کہ جب تک وہ نہیں ملی رہتی ہے بڑی اچھی لگتی ہے، مل جانے کے بعد اس سے طبیعت آہستہ آہستہ الگ ہونے لگتی ہے۔ یہ پوری دنیا کی خصوصیت ہے۔ ملنے کے بعد بھی رغبت باقی رہے، یہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ تو صرف جنت میں ہے۔ آپ جس کپڑے کو پہن کے بیٹھے ہیں، جب خریدنے گئے تھے تو وسترالے میں کپڑے کی دکان میں دکان والے نے جتنے تھان دکھائے تھے سب میں جو پسند آیا تھا وہی خرید کے لائے تھے۔ اور 2-4 بار صاف کر دینے کے بعد، دھل دینے کے بعد، یار اس سے پہلے والا جو تھان دکھایا تھا وہ والا اچھا تھا، بیکار اس میں چھوڑ دیا۔ یہ تصور ہوگا ہے کہ نہیں ہوگا؟ جو موبائل آپ کے پاس ہے، جو اب آپ لینے گئے ہوں گے تو اس وقت جتنا ماڈل تھا سب میں اچھا آپ کو لگا وہ لیے تھے نا۔ 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد جب دوسرا ماڈل آ گیا تو اب آپ کہیں گے وہ تو فلاں کے کہنے کی وجہ سے ہم آ گئے تھے اس کے چکر میں، اور یہ ہم کہاں لیں گے۔ ملنے کے بعد رغبت باقی رہنا وہ جنت کی نعمتوں میں۔ تو نکاح ہونے سے پہلے جو محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نکاح کے بعد کچھ کمی آ سکتی ہے لیکن آپ کو نبھانا ہے۔ اگر نکاح کے بعد عورت آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو قرآن نے کہا عاشرہن بالمعروف، اچھی نہ لگے نکاح کے بعد تب بھی نبھاؤ، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھو، اچھا نہ جانو، اور اللہ اس میں تمہارے لیے ڈھیروں بھلائی رکھ دیا ہو۔ اس کا کلر اچھا نہ ہو، چہرے کی سائز اور خد و خال اور ڈیزائننگ اچھی نہ ہو، لیکن اللہ نے اس کی قسمت میں ایسی اولاد رکھی ہو کہ اس کے ذریعے سے آپ کو صالح اولاد مل جائے اور قیامت میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا ہے، آپ کی بخشش کا ضامن ہو جائے۔ تو شادی کرنے کے بعد بیوی کے ساتھ نبھائیے۔